عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمامی حضرات اپنے اپنے مقامات پر، اپنی اپنی جگہوں پر بخیر و عافیت ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو اور ہمیں معلوم ہے کہ آج کی ہماری یہ جو محفل ہے، اس محفل کا عنوان ہم نے اس دن بھی آپ کے درمیان عرض کیا تھا کہ ٹاپک رہے گا کہ اس سال ایک کسی وجہ سے، جو بھی وجہ ہے آپ بہتر جانتے ہیں، تو اس وجہ کے پیش نظر نماز عید جو ہے اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، اگر ہم کریں تو کہاں کریں، کیسے کریں۔ بہت سے حضرات جو ہے اپنے اپنے سوالات کی شکل میں اپنی اپنی خواہشات کا اظہار ہم سے کر رہے تھے۔ کچھ نے فون کے ذریعے، ٹیلی فون کے ذریعے کیا، تو کچھ میسج کی شکل میں بھیج رہے تھے۔ تو ہم نے حضرت سے عرض کیا اور الحمدللہ آج ہم آپ کے درمیان ہیں، لہٰذا انشاءاللہ حضرت ہماری رہنمائی فرمائیں گے کہ انشاءاللہ اس بار کی جو عید ہے تو وہ ہم کس طرح نماز عید کا کیا شکل اس کی ہونی چاہیے، کیا طریقہ ہونا چاہیے، کس طرح ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ بے شک بہت سے علماء کرام، مفتیان اعظام نے اس پر اپنی اپنی رائے پیش کی ہے۔ ہمیں اس رائے کی بھی عزت کرنی چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں انہوں نے، بہت اچھی فکر پیش کی انہوں نے، بے شک ہمیں اس پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ اور آج ہم جانیں گے کہ ہمارے رہبر، ہمارے شیخ حضور شیخ الاسلام والمسلمین کے کیا افکار و نظریات ہیں اس تعلق سے۔ انشاءاللہ تعالی حضرت ہمیں ارشاد فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ عید کا مسئلہ جو ہے، عید کا موقع، یہ مسلمانوں کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ یہ خوشی کا موقع ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ شریف میں جلوہ افروز ہوئے تو انہوں نے دیکھا یہودیوں کو کچھ دنوں عید طرح خوشی مناتے ہوئے، تو سرکار نے یہ فرمایا، ان کی خوشی کا انداز الگ ہوتا تھا، بہت ساری بےہودگیاں بھی اس میں ہوتی تھی، اور اسلام تو سب کو صحیح راستے پہ لگانے کے لیے آیا ہے، اور خوش ہونا یہ انسان کی فطرت ہے، غم زدہ ہونا یہ انسان کی فطرت ہے۔ تو اسلام خوشی اور غم کے بھی احکام دے رہا کہ آزاد ہو کر کے نہ تم غم مناؤ، نہ آزاد ہو کر کے تم خوشی مناؤ، دونوں ایک حد ہو، دونوں کی حد ہے، غم کی بھی ایک حد ہے، خوشی کی بھی ایک حد ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ حدیں آسمانی ہدایت ہی سے ہو سکتا تھا۔ تو حضور نے کہا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے تم کو دو خوشی کا موقع دیا، اس میں ایک تو یہی عید الفطر جس کو کہتے ہیں، اور دوسری خوشی عید قربان جسے کہتے ہیں۔ اس عید کو یہ سمجھ لیجئے کہ رب تبارک و تعالیٰ کا ایک فضل ہے
جب مسلمان رمضان شریف کے مہینے میں صحیح انداز سے روزہ سے فارغ ہوا تو خوشی منانے کا ایک دن دے دیا کہ تم یہاں خوشی مناؤ. ظاہر اسلام کا کوئی حکم ایسا تو نہیں ہوتا کہ مطلقاً آزاد کر دیں تو اپنی مرضی سے خوشی مناؤ. ایسی اجازت تو کبھی اسلام دے گا نہیں. تو اس میں بھی خدا ہی کی مرضی ہے. تمہاری خوشی وہی ہے جس میں تمہارا رب خوش ہے، تمہارا رسول جس سے خوش ہے وہ تمہاری خوشی. اس لیے کہ تم کو ایک مسلمان کی حیثیت سے بتایا جا رہا ہے کہ ایسا کرو، اور تمہارے جو فطری جذبات ہیں اس کا بھی لحاظ کیا جا رہا. تو یہ گویا ایک انعام تھا، اور یہ ایک شکر کی منزل تھی کہ ہم خدا کی بارگاہ میں رمضان شریف کا جو فریضہ ہم نے ادا کیا ہے ہم اس کا شکر ادا کریں. یہ نماز بھی شکر کی نماز ہے جس کو آپ عید کی نماز کہتے ہیں. اجتماعی طور پر ایک جگہ ٹھیک ہے. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ آج کا جو ماحول ہو گیا جو آپ سب کے سامنے، اس سے پہلے ہم عید میں کیا کیا کرتے تھے اور آج کیا ہم نہیں کر پائیں گے. کیا کیا آپ کرتے تھے؟ آپ خوشی مناتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ اجتماعی طور پر آپ خدا کا کسی میدان میں یا کسی جگہ شکر کی نماز پڑھتے تھے. لیکن خوشی میں بھی ہمارے نماز سے خوشی شروع ہوتی، لغویات سے نہیں. خوشی میں ہم نماز پڑھتے تھے. نماز کی تکبیرات میں بھی ہم اضافہ کرتے تھے، خدا کی بڑائی. تو ہماری خوشی یہی ہے کہ خدا کے آگے سر جھکائیں. ہماری خوشی یہی ہے کہ خدا کی بڑائی بیان کریں. تو ہماری خوشی یہی ہے. تو یہی کرتے تھے. اور کیا کرتے تھے؟ احباب اکٹھا ہوتے تھے، کھانے پینے میں فراغت ہوتی تھی، ہر طرف سوئیاں تیار ہوتی ہیں، حلوے تیار ہوتے ہیں، جس کی جیسی حیثیت ہے یا کھا رہے ہیں پی رہے ہیں مل رہے ہیں. یہی سب تو کرتے تھے، یہی سب کرتے رہے، اور اس سے ہمیں خوشی ہوتی تھی. یہ ہماری خوشی کا موقع تھا. چہل پہل، اچھے کپڑے پہنتے تھے، یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے. تو جو کچھ ہم کرتے تھے رمضان شریف کے مہینے میں اعتکاف 10 دن کے لیے وہ کرتے تھے. تراویح پڑھتے تھے، لیلۃ القدر کا تلاش کرتے تھے آخری 10 دنوں میں، آخراتوں میں، یہی سب کرتے تھے. اب یہ دیکھیں کہ آج جو کچھ پابندیاں ہوئی اس سے ہماری کیا کیا چیز رکی. کیا تم خدا کا شکر اب نہیں ادا کر سکتے؟ کیا تم خدا کے شکر کی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے؟ میدان میں نہ صحیح، میدان میں نہیں پڑھ سکتے یہ ٹھیک ہے، اجتماعی طور پر نہیں پڑھ سکتے یہ بھی صحیح ہے. تو چھوٹا کیا، اجتماعی طور پر میدان میں شکرانے کی نماز جو ہم پڑھتے تھے وہ ماحول کے لحاظ سے وہ بند. مگر گھر میں اگر وہ سارے لوگ اپنی اپنی نماز پڑھیں اس پر کوئی پابندی نہیں، اور یہ بھی شکرانے ہی کی نماز ہوگی، یہ بھی شکرانے کی نماز ہوگی، گھر پر کوئی پابندی نہیں.
اب یہ جو آپ گھومنا پھرنا کرتے تھے، یہ میلہ کر رہے ہیں، یہ مارکیٹنگ ہو رہی ہے، یہ سب بند. یہ سب کچھ بہت اچھی چیز بھی نہیں تھی، اس میں نہ جانے کیا کیا خرافات تھے. یہ جو ہاں دعوتیں آپ کرتے تھے، دوست احباب کو کھلاتے تھے پلاتے تھے، ایک دوسرے کے گھر آتے تھے جاتے تھے، تو یہ آنا جانا بند ہوا، مگر دعوت کی جو اصلی بنیاد ہے وہ بند نہیں ہوئی. آپ کا ہر کام وہ ہوتا تھا جس میں اجر و ثواب کی آپ کو امید. تو پہلے حساب لگا لیجیے کیا کام بند ہو گیا اور کیا اب بھی کھلا ہوا، یہ حساب لگا لیجیے. تو آپ دیکھیں گے پابندی چند باتوں پر ہے اور سب معاملہ کھلا ہی ہوا. اجتماعی کہیں اجتماع نہ ہونے پر کوئی ایسی شکل نہ ہو. بس آج بھی کیا نام ہے رکاوٹ ڈالنے والے جتنے بھی ہیں جو اجتماع کو نقصان دہ بتایا ہے، وہ بھی کم سے کم 4-5 آدمی کو تو مسجد میں جانے ہی دیتے. اذان ہوتی تھی، آج بھی ہو رہی ہے. یہ جاتے ہیں جمعہ کے دن، نماز جس ڈھنگ سے ہوتی ہے ہو جاتی ہے. ایسا بھی نہیں کہ مسجد بالکل بند ہے، وہ بھی چل رہا. تو تھوڑا کنٹرول تو ضرور ہوا ہے، اور اس میں بھی آپ کی بھلائی ہے. وہ آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کی صحت کے لیے ایسا کچھ کیا گیا. ورنہ ہم جو عید میں جو کچھ کرتے رہے ہیں وہ آج بھی ہم کر سکتے ہیں. عید کا ہمارا جو اسلامی نقطۂ نظر ہے، یہ کھانا پینا تو ٹھیک ہے، یہ خوشی کی چیز ہے، کرتے ہیں، مگر صرف کھانے پینے ہی کے لیے عید نہیں ہے. اچھے اچھے کپڑے پہننے ہی کے لیے عید نہیں ہے. اس کی اجازت ہے، خوشی میں ہم کرتے ہیں، یہ بھی کریں گے، مگر غریبوں کو اچھا اچھا پہنانے کے لیے بھی عید ہے. بے شک بے شک خود کھانے ہی کے لیے عید نہیں ہے، دوسروں کو کھلانے کے لیے بھی عید. بے شک. تو یہ کھلانے والی جو عید ہے کہاں گئی؟ وہ تو ہم کر سکتے ہیں. ہم دوسروں کی مدد کرنے والی جو عید ہے وہ کہاں گئی؟ وہ کر سکتے ہیں. ہم دوسروں کے لیے جو خیر خواہی کی بات وہ کہاں گئی؟ وہ ہم کر سکتے ہیں. اب رہے گا نماز کا معاملہ، تو مطلقاً نماز کو بھی کہاں روکا گیا؟ تمہیں شکر ہی کی تو نماز پڑھنی ہے، پڑھو اپنے گھر میں. پہلے اجتماعی طور پر سب کے ساتھ آپ پڑھتے تھے، آپ اپنے گھروں میں پڑھیے، سب گھر والے اپنے اپنے گھروں میں پڑھیں، تو کم سے کم یہ خوشی تو آپ کو ملے گی کہ ہر گھر میں خدا کا نام لیا جا رہا ہے، ہر گھر میں خدا کے سجدے کیے جا رہے ہیں، ہر گھر میں خدا کی تکبیر کہی جا رہی ہے. یہ تو برکت ہی برکت ہے. اسی لیے عید کے بارے میں ہمارے بزرگوں نے جو ہدایت دی ہے کہ اچھے اچھے کھانے کا نام عید نہیں ہے، اچھا اچھا پہننے کا نام عید نہیں ہے. عید نام ہے خوف الہی کا. اللہ کی جو وعید ہے اس سے بچنے کا نام عید ہے. تقوی و طہارت کا نام عید ہے. تم یہاں کے لباس کہہ رہے ہو، تقوی طہارت کا لباس پہنو، یہ عید ہے. اور اگر یہاں کا لباس آپ نے پہن لیا اور تقوی کا لباس نہیں پہنا، تو یہ دنیا کی خوشی ہے. ایسی عید مناؤ جس میں آخرت کی بھی خوشی تمہیں ملے، وہاں آخرت کی بھلائی تمہیں ملے. عید مست ہے. عید کی میں تو سمجھتا نہیں، بس یہی ہے کہ جس چیز سے منع کیا وہ کچھ تھوڑی ہی ہے. اجتماعیت سے بچو، اور کیا لاک ڈاؤن کر کے کیا کیا کرتے ہیں، وہ احتیاطی تدابیر ہیں، وہ کم ہے. مگر عید میں زیادہ سے زیادہ جتنا ہم کام کر سکتے ہیں اسے کوئی رکاوٹ نہیں.
اس میں کوئی رکاوٹ نہیں. ہم اپنے گھر میں رہ کر کے کیا نہیں کر سکتے؟ اس کے لیے ہم بازار جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہمیں اجتماع کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو ہم کو عید کی خوشی منانے میں کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے. عید اس کے لیے نہیں ہے جس نے نیا لباس پہن لیا ہو اور اچھا کھانا کھا لیا ہو. عید اس کے لیے ہے جس کے دل میں خوف الہی ہے اور ہر اس چیز سے جو بچتا ہے جس پر وعید نازل ہو. اب اگر عید کی صحیح خوشی کو سمجھنا آتا ہے تو ہم آپ بتاتے ہیں. ایک مفتی صاحب آپ کے ساتھ ہے, اس کا نام آپ چاہیں تو رکھتے ہیں مفتی ضمیر. بس جب کوئی کام آپ کریں تو ان سے پوچھیں کہ مفتی صاحب ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں, کیا اجازت ہے؟ یعنی اب ایمان کے ضمیر سے پوچھو, ایک مسلمان کے ضمیر سے پوچھو کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. یقیناً ایک مسلمان کا ضمیر کبھی تو کو غلط کام کرنے کی ہدایت نہیں کرے گا, وہ روکے گا. ہم جھوٹ بولنے کا ارادہ کرتے ہیں, کیا بولے انکار کر دے گا. نہیں, ہم یہ چوری کرنے کا ارادہ کرتے ہیں, وہ انکار کر دے گا. تو آپ کو خدا نے جو ایمان کا ضمیر دیا ہے اس سے پوچھو کہ ہم کیا کریں, اور اس کے کہنے پر جب آپ سب کچھ کریں گے تو یہ آپ کی سچی خوشی ہوگی. جو دنیا کی خوشی ہے وہ آخرت کی بھی خوشی ہے. مسلمان کو تو یہ نہیں سوچنا چاہیے بلکہ یہ دینا چاہیے ہماری خوشی وہی ہے جس میں اللہ اور رسول کی خوشی. ہماری عید ایسی نہیں ہے کہ اس میں لہو لہب ہو, اس کے اندر تماشے کی باتیں ہوں. تو ہماری عید آج بھی وہی ہے. ہاں, چند باتیں ہم پہلے کیا کرتے تھے, اسلام نے اس کی اجازت دی تھی, وہ بھی مباحات میں تھا. حرام و ناجائز چیز پر تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے, وہ تو جو مباح ہے اور اس کو ہماری نیت سے ہم اس کو مستحب بنا لیا کرتے تھے. خدا نے تو ہم کو نیت کا ایک ایسا فضل دیا ہے. نیت کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ کیسی کیسی چیزوں کو ہم صحیح طور پر کر رہے تھے. کہا گیا نیت المومن خیر من عمل ہی, مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اور نیت الکافر شر من عمل ہی, اور کافر کی نیت اس کے عمل سے بدتر ہے. اس کو میں یہ بتاؤں کہ یہ نیت ہی کا فیض ہے جو یہاں سے آخرت تک آپ کو ساتھ دیتا ہے. اب آپ بتائیں اور یہ سوچیں کہ آخرت میں جو فیصلہ رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا. جنت و جہنم بن چکی, کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے, کچھ لوگ جنت میں. جس کو رب چاہے گا اپنے عدل سے جس کو چاہے جہنم میں پہنچا دے, اپنے فضل سے جس کو چاہے جنت میں پہنچا دے. مگر آپ سوچیں گے جہنم میں جو جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے. کچھ وہ لوگ ہیں جن کو رب تبارک و تعالیٰ مغفرت فرما دے, ان سے ہٹ کر کے کافر کی بات ہے. کافر جہنم میں جائے گا ہمیشہ کے لیے جائے گا, مومن جنت میں جائے گا ہمیشہ کے لیے جائے گا. اب آپ بتائیے کیا یہ اپنے عمل سے ایسا پہنچے؟ کیا اپنے عمل سے وہاں پہنچے گے؟ اور کافر کے عمل پر اس کو سزا دی جائے اس کا کفر کتنا؟ کوئی 10 سال میں مر گیا, کوئی 22 سال میں مر گیا, کوئی 60 سال میں مر گیا, تو جب تک زندہ رہ گیا تبھی تو کفر کرے گا. اتنا ہی تھا, 60 سال تو اس نے کفر کیا اور جہنم ہمیشہ کی. ایسے ہی مومن کو دیکھیے, یہ بھی عمل کرتے ہیں
کسی نے 10 سال عمل کیا، کسی نے 20 سال کیا، کسی نے 30 سال کیا، مگر ہمیشہ جنت میں. تو عمل کی وجہ سے کیا ایسا؟ تو یہ کافر کا ہمیشہ جہنم میں رہنا اور مومن کا ہمیشہ جنت میں رہنا یہ عمل کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ان کی نیت کی وجہ سے. بے شک بے شک. جو جہنم میں کافر گیا، جس نے کفر کیا وہ اس نیت سے کفر کیا کہ ہمیں ہمیشہ کافر رہنا ہے، تو اس ہمیشگی کی نیت سے اسے ہمیشہ کی جہنم ملے گی. اور جو مومن ہوا وہ اس نیت سے مومن ہوا کہ ہمیں ہمیشہ مومن رہنا ہے، تو اس نیت کی وجہ سے اسے ہمیشہ کی جنت ملے گی. سبحان اللہ. بے شک بے شک. سبحان اللہ. ذرا سا دیکھیں تو یہ اچھی بات ہے کہ نہیں کہ ہم اپنی اگر ہم نے بری نیت مرنے سے پہلے ہی لگا لی اس کا وبال ہمیں وہاں ملے گا، اچھی نیت مرنے سے پہلے لگا لی تو اس کی اچھائی ہمیں بعد میں ملے گی. اور دوسری بات اور ہے، مومن کی اعمال جو ہے اس کا اعتبار ہوتا. کافر کتنا بھی عمل کرے اس کا کوئی ثواب اس کو نہیں ملے گا، مومن کے عمل کا ثواب ملتا رہتا ہے. اب آپ دیکھیں عمل آپ کم کرتے ہیں ثواب آپ کو زیادہ ملتا ہے. آپ کی اپنی نیت کو دیکھیں، آپ سوچتے ہیں کہ اب ہم اٹھیں گے انشاءاللہ تہجد کی نماز پڑھیں گے، سوچ کے آنکھ لگ گئی، فجر کا وقت آ گیا، تہجد کے وقت ملا ہی نہیں، مگر آپ کو تہجد پڑھنے کا ثواب مل جائے گا. وقت تو نہیں ملا مگر وہ نیت آپ نے کی تھی نا، تو اس نیت کرنے سے آپ کو تہجد کے وقت کا ثواب مل گیا. اس لیے کہ جو اچھائی کی نیت کرتا ہے اچھائی کر لے تب اسے اجر ملے ایسا نہیں ہے، نیت کا فوراً اجر اس کو مل جاتا. اب اگر نہ کرے بعد میں ہم نے اچھی نیت تو کی تھی اجر مل گیا، نہیں کیا تو وہ ہمارا مہربان رب تبارک و تعالی وہ ایسا مہربان ہے، فضل و کرم کرنے والا ہے، جب لکھ دیا تمہارے لیے ثواب تو اب اس کو نہیں کاٹے گا، سبحان اب اللہ. اس کو نہیں کاٹے گا. تو کتنا آسان کام ہوا کہ نیت کر لیا آپ کو ثواب وہی مل گیا، وہی ثواب مل گیا. اب کسی مجبوری سے کچھ بھی کریں، آپ کے دل میں اگر یہ نیت ہے پکے انداز سے کہ ہم عید کی نماز پڑھیں گے، جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، بالکل خالص نیت ہے، اور اب اس لیے رک رہے ہیں کہ کچھ رکاوٹیں ہیں اس وجہ سے رک گئے، اطمینان رکھی کہ دینے والا آپ کو عید کی نماز کا اجر دے گا، جماعت کی نماز کا اجر دے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کی کریمی پہ بھروسہ کیجیے، بس نیت سچی ہونی چاہیے. نیت کی وجہ سے آپ کو اجتماع کا بھی ثواب ملے گا، عید کی نماز کا بھی ثواب ملے گا، اس لیے کہ وہ علیم الخبیر دیکھ رہا ہے اس میرے بندے نے چاہا تو تھا، اس رکاوٹ کی وجہ سے وہ نہیں پڑھ سکا، اس رکاوٹ کی وجہ سے وہ اکٹھا نہیں ہو سکا. تو اب رب تبارک تعالیٰ علیم و خبیر قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کرے، تو اس میں وہ فکر بھی نہیں کرنی چاہیے کہ یہ رہ گیا وہ رہ گیا. ہاں ایک بات میں بتاؤں، خوشی منائیے کہ عید کے موقع پر جو حماقتیں آپ سے ہوتی تھی اس سے آپ بچ گئے. اب نیکیاں جو ہے اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے، نیکیاں کرتے رہیے، اپنا اجر بڑھاتے رہیے، خدا کو یاد کرتے رہیے، اور اس کے بعد یہ 2 رکعت اگر آپ نے شکرانے کی اس دن پڑھ لی تو یہ عید ہی کا شکرانہ ہوگا. اپنے گھر پر جو آپ پڑھ لیں گے یہ عید ہی کا شکرانہ ہوگا. اور اگر آپ کو اور شوقت ہے تو اور ہے کہ چاشت کے وقت میں اگر 4 رکعت اور آپ نے پڑھ لیا تو مومن کی تو عید یہی ہے کہ کسی نہ کسی بہانے سے خدا کی بارگاہ میں سر جھکاتا رہے، یہ اس کی عید ہے. اور آپ
اچھے کپڑا پہننے سے کون روکتا ہے؟ آپ کو اچھا کھانا کھانے سے کون روکتا ہے؟ سوئیاں بنانے سے کون روکتا ہے؟ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر یہ بنائیے، کھائیے، پہنیے، خوشی منائیے۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو پابند کیا گیا ہے، کچھ پابندیاں ہوئی ہیں، مگر وہ پابندیاں اتنی اہم نہیں ہیں جن کی بھرپائی ہم اپنے عمل سے نہ کر سکیں۔ اب یہ جو امتحانات ہوتے ہیں، آزمائش ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ اس کے لیے ہم بارگاہ خدا بندی میں دعا کریں گے کہ رب تبارک و تعالی ہم سے جو آزمائش کر رہا ہے اور ہماری جس بدعملی کی وجہ سے یہ کر رہا ہے وہ معاف کرے، اور اس کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرے، وہ ہمیں معاف کر دے، اس لیے کہ اب ہمارے اندر اس کی آزمائش کے لیے اب ہمارے اندر کوئی نہیں ہے جو خدا کی آزمائش پر صحیح اترے۔ اب ہمارے اندر کربلا والے کا کیسی ان کی تکلیفیں پہنچی، کیسی مصیبت ہے، ان کی خصوصیت جو تھی وہ باقی رہی، سب کچھ ہو گیا، شہید ہو گئے، سب کچھ لٹ گیا، پھر ایک وقت کی نماز نہیں چھوٹی، ایک وقت بھی انہوں نے خدا کی نافرمانی نہیں کی اپنے بیٹے کو، تو اب اس میں اس ڈیڑھ والے ہمارے پاس کہاں رہ گئے؟ اب ہمارے پاس ان کا نام ہے، ان کی یاد ہے، تو ہم رب سے کہیں گے کہ اپنے انہی چہیتے بندوں کے صدقے میں ہمیں معاف کر دے۔ دعا کرنا چاہیے بارگاہ خدا بندی میں، اور بالکل یہ مت سوچیے کہ ہم کیا دعا کریں، ہم تو گنہگار ہیں، ہم گنہگار۔ یاد رکھو ہمارا رب کریم ہے، فضل رحیم، فضل فرمانے والا ہے، رحیم ہے، وہ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے، بندوں کی توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے، بندوں کی استغفار سے بہت خوش ہوتا ہے۔ تم ہاتھ اس کے سامنے اٹھاؤ، وہ تمہیں سر بلند کرے گا، تم سر اس کے آگے جھکاؤ، وہ تمہیں سرفراز کرے گا، مگر یہ ہے کہ اس کو بھولو نہیں، اس کی فرمانبرداری سے الگ نہ ہو جاؤ، تو اب اس کی شان الگ ہے، اب وہ اس کی کریمی الگ ہے۔ ہم اس لائق تو نہیں ہیں، مگر اس کے محبوبوں سے ہمارا تعلق ہے، رابطہ ہے، جس کو وہ چاہتا ہے، تو ان کی محبت جو اس کو اپنے محبوبوں کی محبت ہے، ہم اس محبت کے واسطے سے کہتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب کی مغفرت فرما دے، اور ہمارا امتحان نہ لے۔ اب ہمیں کوئی امتحان دینے کے لائق نہیں ہے، کوئی امتحان دینے کے لائق نہیں ہے۔ وہ امتحان دینے والے جنہوں نے امتحان دیا وہ کچھ اور ہی ہوتے عجیب بندے تھے، وہ بندے ایسے تھے کہ وہ ہمارے فہم و دانش سے کہیں ماورا مقام رکھتے تھے۔ ہر جگہ یہی دیکھا گیا کہ تیرے بندے جو ہے تجھ سے محبت کرنے والے بندے تھے، تو ہمارے حالات کو سدھار دے، اور جو حالات یہاں بن رہے ہیں اس کے بارے میں ہم سب سے یہی کہیں گے، خدا کی بارگاہ میں ہمیشہ سر بسجود رہا کیجیے، اس کا استغفار کیا کیجیے، اس سے دعائیں کرتے رہیے، وہی علاج فرمانے والا، وہ اپنے محبوب کی امت سے بہت پیار کرتا ہے۔ یاد رکھو ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، مگر یاد رکھو ہم کس کی امت ہیں، یاد رکھو ہم کس کے بندے ہیں، ہم ایسے نبی کی امت
ہے جو نبی ہم سے نفرت نہیں کرتا، اس نبی کو ہمارے گناہوں سے نفرت ضرور ہے، اس نبی سے ہماری بدعمالیوں سے نفرت ضرور ہے، مگر وہ ہم سے نفرت نہیں کرتا، وہ گنہگار سے محبت کرتا ہے، گناہ سے نفرت کرتا ہے، تو گنہگار سے محبت کرتا ہے، تو جب وہ گنہگار سے محبت نہ کرتا تو یہ کیوں کہتا شفاعتی لأہل الکبائر؟ گناہ کبیرہ کرنے والوں کا میں شفاعت کروں؟ اب کون سا گناہ باقی ہے؟ جب کبائر کا شقی وہ ہے، گناہ ہم کرتے ہیں، مغفرت کی دعا وہ کرتے ہیں، گناہ ہم کرتے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں سجدہ وہ کرتے ہیں، تو ہم کو وہ بچانے کے لیے وہی نہیں، سارے کربلا والے ہمیں بچانے کے لیے، حضرت فاطمہ زہرا ہمارے بچانے کے لیے سجدے پہ سجدہ کر رہی ہے، نانا کی امت کو بچانے کے لیے۔ آپ سوچیں اتنے رحیم و کریم کے بیچ میں رہ کر کے ہم کو صرف اپنے کو سدھارنے کی ضرورت ہے، ہم کو اپنی آخرت کا خیال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو صرف اپنے کو مومن بنا کے رکھنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہمارے بچانے والے بہت ہیں۔ خام خواہ کی بحثوں میں رہ کر کے اصلی نقطے نظر سے ہٹانا، ہماری خوشی اسی میں ہے، خوشی اسی میں ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ نے کہا عبدتک ما عبدتک تمام فی جنتک وما عبدتک خوفا من نارک ولكن وجدتک ما عبدتک تمام فی جنتک، اے رب تیری جنت کی لالچ میں تجھے نہیں پوجا، وما عبدتک خوفا من نارک، اور تیرے جہنم سے کہ خوف کی اس میں نہیں ملا، بلاکن کس لیے بت گیا، وجدتک لأنک اہلا للعبادہ، اس لیے کہ تو عبادت کے لائق ہے، اس لیے پوجا۔ تو وہ لوگ خدا کی مرضی کو ان کی نظر تھی، وہ یہاں بھی کامیاب تھے وہاں بھی کامیاب تھے۔ ذرا سا آپ دیکھیں امام علی مقام کے لیے دعا نبی نے یہ نہیں کی اے اللہ کربلا سے ان کو بچا لے، یہ اللہ علی کو شہادت سے بچا لے، کبھی اپنے گھر والوں کے لیے ایسی دعائیں نہیں کی۔ نبی نے دعا ضرور کی مگر بچانے کے لیے نہیں کی، ان کو بچانے کے لیے دعا نہیں کی، دعا ضرور کی مگر بچانے کے لیے دعا نہیں کی۔ دعا کیا کہ اللہم آت الحسین صبرا واجرا، یہ اللہ حسین کو صبر دے، حسین کو اجر دے۔ نبی جانتے تھے کہ صبر کیا چیز ہے اور اجر کیا چیز ہے، دنیا میں صبر آخرت میں اجر، دنیا کے صبر کی یہ قیمت ہے کہ آخرت میں اسے اجر ملے گا، آخرت کا اجر جو ہے وہاں کی نعمتوں سے ہے، اور صبر کا اجر ہے دنیا کے حالات سے ہے، تو ان کو صبر دے اور اجر دے۔ ذرا سا دیکھیے صبر کی دعا کر رہے ہیں، اجر کی دعا کر رہے ہیں، اپنے کو بچانے کی دعا نہیں کر رہے، اس لیے کہ یہ لوگ اپنے کو بچانے کے لیے نہیں آئے تھے، یہ اسلام کو بچانے کے لیے آئے تھے، دین کو بچانے کے لیے آئے تھے، رسول کی امت کو بچانے کے لیے آئے تھے، تو انہوں نے ان کے لیے دعا کی اگر اس کا بچنا میری شہادت پر موقوف ہے تو لے لے میری شہادت، مگر ان کو بچا دے، ان کو بچا دے۔ تو جس کو بچانے کے لیے آیا تھا بچا، اور ایسا بچ گیا کہ دشمن فنا ہو گیا، نہ حسین فنا ہوئے نہ حسینیت فنا ہوئی۔
دشمن فنا ہو گیا، اس لیے جس کو بچانے کے لیے آئے تھے خدا نے اسے بچا دیا۔ دیکھیے ان کے مزاج، دیکھیے دنیا کی مصیبتیں ان کے سر پر کیا تھی۔ مولا کائنات پروار کیا گیا مسجد کے اندر، کیا خوش نصیب وہ انسان تھے، پیدا ہوئے کعبہ میں، پہلی نظر پڑی تو چہرہ مصطفیٰ پر، دفن ہوئے تو شہید ہوئے تو مسجد میں، خدا کے گھر میں پیدا ہوئے، خدا کے گھر میں شہید ہوئے، کیا؟ اور مگر جب پہلی تلوار پڑی تو ان کے منہ سے کیا نکلا تھا؟ فزتو برب الکعبہ، فزتو برب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تخت پر بیٹھنے پر کامیابی کی بات نہیں کی، شہید ہوئے تو کام میں کامیاب ہو گیا۔ معلوم ہوا ان کا اصل مقصود شہادت تھا، وہ مقصود مل گیا، کامیاب ہو گیا۔ اور اس گھر کے ہر بچوں کا یہی حال ہے۔ حضرت قاسم میدان کربلا میں اپنے چچا حضرت امام حسین سے میدان جنگ میں جانے کی اجازت مانگتے، چچا محبت میں دے نہیں رہا، چچا محبت میں دے نہیں رہا، حضرت قاسم پریشان۔ اتفاق سے ان کو خیال آیا میرے باپ نے ایک تعویذ مجھ کو دیا تھا، وہ تعویذ ان کے گلے کے اندر پڑا ہی ہوا تھا، اور میرے باپ نے یہ کہا تھا جب کوئی مصیبت تم پر آئے تو اس تعویذ کو دیکھ لینا، تمہاری مصیبت حل ہو جائے گی۔ تو امام حسین کے یہ بھتیجے حضرت قاسم، ان کے دماغ میں یہ بات اتنا بہت کچھ ہوا، چچا کا ہمیں اجازت نہیں دے رہا، اس سے بڑھ کے مصیبت اور کون؟ اب تعویذ دیکھو، تعویذ دیکھو۔ تو تعویذ میں کیا لکھا ہوا تھا کہ بیٹا تمہارا چچا میدان کربلا میں ہوگا، ان پر تم قربان ہو جانا، تمہاری زندگی میں اس کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ یہ امام حسن لکھ رہے ہیں۔ یہ لوگ علوم کے سمندر تھے، تمام وہ مستقبل بھی دیکھتے تھے، ماضی بھی دیکھتے تھے۔ اب اس تحریر کو پا کر حضرت قاسم کو وہ خوشی ہوئی کہ جس سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں تھی، بڑی خوشی ہوئی، جیسے کیا ہم جنگ کے میدان میں بھیجنے کی بات ہو رہی، مگر ان کو بڑی خوشی ہوئی، بہت خوشی ہوئی، اور خوشی خوشی اپنے چچا کے پاس جاتے ہیں۔ یہ دیکھیے آپ کے بھائی کا حکم نامہ، اب مجھے آپ سے کچھ نہیں کہنا، بھائی کے حکم کی تعمیل کیجیے۔ انہوں نے ایک سوال کر لیا کہ بیٹے تم یہ بتاؤ کہ تم موت کو کیا سمجھتے ہو؟ ایک بچے سے پوچھا جا رہا، اس بچے کا جو جواب ہوگا تم سوچو گے کہ بڑوں کا دماغ کتنا اونچا ہوگا۔ پھر تو حضرت قاسم نے کہا احلا من العسل، میں موت کو، شہادت کو کیا سمجھتا ہوں؟ احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھا۔ بتائیے جناب والا، جنتی لوگوں کی گفتگو بھی کیا ہوتی ہے، شہد سے زیادہ میٹھا۔ جب یہ بہت حال ہے تو حضرت علی کا کیا حال ہوگا؟ حضرت علی کا کیا حال ہوگا؟ یہ پوتے کا حال ہے، میں میٹھا ہے، یعنی شہید ہونا ان کا نصب العین تھا، ایسا مقصود تھا
بچے بچے کے دل میں یہ بات تھی، کسی کو غم نہیں، کوئی رویا، کسی نے چھاتی پیٹی، کچھ بھی نہیں، سب سمجھتے کہ بھئی وہی جا رہا ہے جس کی ہمیں تمنا ہے۔ اور یہ وہ گھرانہ ہی تھا، اسی لیے اس گھرانے کا معاملہ یہ ہے، جو ہے وہ حسن ہے، جو ہے وہ حسین ہے، باپ علی ہے۔ اللہ اکبر، علی نام رسول نے رکھا، اور علی کا نام ہی ہے بلند و برتر، جو بلند ہے۔ تو علی صرف نام کے علی نہیں تھے، ان کی ذات بھی علی، ان کے ہر لمحات علی، ان کا اٹھنا علی، ان کا بیٹھنا علی، ان کی شان علی، ایسی شان علی کہ سب ان کو سمجھتے تھے کہ ان کی ضرورت ہم کو ہے، سب ان سے مدد لیا کرتے تھے، سب ان سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ وہ معاملہ تھا۔ خلافت راشدہ کا دور گزر گیا، اور وہ آخری خلیفہ خلافت راشدہ اور خلافت موعودہ کے جو ہوئے تو یہ ذات حضرت امام حسن ہوئے، اس کے بعد خلافت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ خیر، ہم وہاں تک کی بات کیا کر پائیں گے، اور ہم کیا سمجھ پائیں گے ان نفوس قدسیہ کو، اور بس ہم انہی کے واسطے اور انہی کے صدقے میں اپنی فلاح چاہتے ہیں، اپنا اور اپنی ساری تکلیفوں کا مداوع چاہتے ہیں، اور بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں اپنے انہی نیک بندوں کے صدقے میں ہم جتنے مصیبت زدہ ہے ان کی مصیبت کو دور فرما دے، اور یہ مصیبت زدہ جو ہیں وہ تجھے یاد کر رہے ہیں، تیرے محبوب کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، تیرے ولیوں کی یاد کر رہے ہیں، ان کے صدقے میں ان کی سن لے اور ان کی مصیبتوں کو دور فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو عزیزان ملت، آج ایک ٹاپک پر بات اٹھی تھی، اور ماشاءاللہ کتنے اچھی گفتگو حضرت سے آج ہم نے سماعت کی، اور ماشاءاللہ بھی کافی ہو چلا، لیکن حضرت کی گفتگو ہی ایسی تھی کہ نہ تو ہمیں رکنے کا دل ہی نہیں کرتا، بلکہ دل تو یہی تھا کہ ابھی اور بھی چلتی رہے، لیکن حضرت کی صحت اور آرام کا خیال رکھتے ہوئے اب انشاءاللہ اگلی محفل جو ہماری ہوگی، چونکہ یہ وہ عظیم موقع ہے، وہ بڑی رات ہے جس کے بارے میں خود قرآن نے فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ اس میں عبادت کرنا اور اس میں اپنی بندگی کا ثبوت دینا، لہٰذا عزیزان ملت اس بابرکت رات میں اسی وقت مقررہ پر، وقت متعینہ پر آپ ہوں گے، ہم ہوں گے، اور ہمارے رہبر ہوں گے، اور آپ کے سوالات ہوں گے، اور حضرت ان سوالات کا لائیو آپ سوال کریں گے کہ سوالات کو میں دیکھ کر حضرت سے پڑھوں گا، اور انشاءاللہ تعالی حضرت اس کا ہمیں جواب عنایت فرمائیں گے۔ تب ہاں آپ ہاں میل آئی ڈی پر بھی آپ ہمیں سوال بھیج سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ لائیو بھی سوال اسی وقت جب حضرت سے گفتگو رہے، جب حضرت کا یہ محفل رہے گی 10:30 بجے سے رہے گی، اور 10:30 سے 11 11:15 جو بھی وقت ہو جائے، انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو آپ کے لائیو سوالات رہیں گے، اور حضرت کے انشاءاللہ حضرت جواب عنایت فرمائیں گے۔ تب تک کے لیے آپ خیر و عافیت سے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔